ایک بھائی کا بڑا اہم سوال ہے، کہتے ہیں کہ کن کن طریقوں کے ساتھ نماز میں چادر نہیں لے سکتے؟ تو میرے بھائی، نماز میں جن طریقوں کے ساتھ چادر نہیں لے سکتے اس کو کہا جاتا ہے چادر سدل کر کے نماز پڑھنا۔ اب یہ چادر سدل کیا ہے تو وہ میں ابھی پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ چادر سدل کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو ہر اس کام سے منع کیا ہے جس کی مشابہت غیر مسلموں سے ہو رہی ہو، یعنی دینی ایکٹیویٹیز میں۔ ظاہر ہے نماز دین کا ستون ہے، تو اس میں غیروں سے مشابہت والا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ چادر سدل کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو 3 طریقے ہیں جن طریقوں کے ساتھ ہم نماز میں چادر نہیں لے سکتے۔ اب وہ کون کون سے طریقے ہیں تو میں ذرا پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک کپڑا ہے تو ہم اسی کو چادر سمجھ لیتے ہیں۔ تو پہلا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سر پہ چادر لیں، اس طرح سے چادر لیں، اور جو ہے وہ اس کے دونوں سرے لٹک رہے ہوں اس طرح سے۔ تو اس طرح نماز میں چادر لینا منع ہے، اس کو کہا جاتا ہے نماز میں چادر سدل کرنا، جس سے دونوں سرے جو ہیں وہ لٹک رہے ہوں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کندھے پر جو ہے وہ چادر رکھیں اور اس کے دونوں سرے جو ہیں وہ لٹک رہے ہوں، تو اس کو بھی کہا جاتا ہے چادر سدل کرنا، تو یہ بھی منع ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کندھے پر چادر رکھیں اور ایک سرا پیچھے اور ایک آگے کی طرف ہو اس طرح سے، تو یہ بھی چادر سدل کے جو ہے وہ حکم میں آتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی ہم نماز میں چادر نہیں لے سکتے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں جن طریقوں کے ساتھ ہم نماز میں چادر نہیں لے سکتے۔ اور 2 طریقے ایسے ہیں کہ جن طریقوں کے ساتھ ہم نماز میں چادر لے سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو جائز ہے، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ سب سے بہتر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو ان میں ایک طریقہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کندھے پر چادر لیں اور اس طرح سے گردن کے گرد گھما کے کندھے پر یوں ڈال دیں، تو یہ جو ہے وہ ایک طریقہ ہے جو جائز ہے، نماز میں اس طرح سے آپ چادر لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا جو سب سے بہتر طریقہ ہے اور سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں سر پر چادر لیں اور اس کو جو ہے وہ اس کا ایک سرا جو ہے وہ یوں گردن کے گرد گھما کے کندھے پر ڈال دیں، تو یہ جو ہے وہ سب سے بہتر اور سنت طریقہ ہے۔